اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالو مد اصلی ہے، تھوڑا سا لمبا کرنا ہے، قاف کو پر پڑھنا ہے، طا اور را کو پر پڑھنا ہے اور طا کو خوب لمبا کرنا ہے۔ میم ساکن کے بعد میم مشدد ہے، دونوں میم کو ملاتے ہوئے غنہ کرنا ہے، اس کو ادغام شفوی کہتے ہیں۔ طائرکم معکم، عین کی آواز حلق سے، پھر ہے ان ذکرتم، نون پر اخفا کرنا ہے، ذال کو، کاف کو اور را کو، پورے لفظ کو ہی نرمی سے پڑھنا ہے۔ آگے چھوٹی سی طا دکھ رہی ہے، طا کا مطلب ہے کہ یہاں پر رک جائیے، بات مکمل ہو گئی، وقف کر لیجئے، تو یہاں وقف کرنا ہے۔ بل انتم، بل کی لام کو ہلانا نہیں ہے، پر اخفا کرنا ہے یعنی نرمی والا غنہ۔ قوم، میم کو دوسرے میم کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے اور غنہ کرنا ہے یعنی ادغام شفوی۔ قاف کو پر پڑھنا ہے۔ مسرفون، سین اور را کو باریک پڑھنا ہے، پڑھیے۔ قالوا طائركم معكم، قالوا طائركم معكم، قالوا طائركم معكم، أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون، بل أنتم قوم مسرفون، قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون۔ ترجمہ، وہ کہنے لگے تمہاری نحوست تو تمہارے اپنے ساتھ لگی ہے، اگر تمہیں نصیحت کی جائے تو کیا اسے تم نحوست سمجھتے ہو، بلکہ تم ہو ہی حد سے گزرے ہوئے لوگ۔ یعنی تمہاری نحوست کی اصل وجہ وہ نہیں جو تم سمجھے بیٹھے ہو، بلکہ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ پہلے تمہارے پاس کوئی تنبیہ کرنے والا نہیں آیا تھا، لہٰذا تم اللہ کی طرف سے معذور تھے۔ اب ہم نے اگر تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا تو تم نے اسے سرتابی کی اور اکڑ بیٹھے۔ اس کی پاداش میں تمہیں اللہ کی طرف سے یہ سزا مل رہی ہے اور یہ تمہارے اپنے ہی اعمال کی نحوست ہے، کہیں باہر سے نہیں آئی۔ مطلب تمہارا انداز فکر اس قدر بگڑ چکا ہے کہ جو لوگ تمہارے خیر خواہ ہیں اور سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، ان کو تم جان سے مار ڈالنے یا تکلیفیں پہنچانے کی دھمکیاں دیتے ہو، اور اللہ کی نافرمانی پر اگر تمہیں کوئی دکھ پہنچے تو اس کا ذمہ دار بھی ہمیں ٹھہراتے ہو۔ کچھ انصاف کی بات کرو، تم تو عقل اور آدمیت کی سب حدیں ہی پھاند گئے ہو۔